بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصطلاحات شاعری یعنی شاعری کے لیے کون کون سی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، اس کا آج یہ پارٹ 3 ہے۔ بہت مشکل سے میں یہ سب چیزیں اکٹھی کر پاتی ہوں کیونکہ جو ہے مختلف قسم کی بک سے ان کو لینا پڑ رہا۔ آج اس پارٹ 3 اصطلاحات شاعری میں آج ہم کریں گے تلمی۔ تلمی جو ہے وہ اصطلاح شاعری میں تلمی سے کیا مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہو، اسے تلمی یعنی کہ اشارہ کیا گیا ہو۔ تلمی کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت پیدا کی جا سکتی ہے، جیسے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل محو تماشائے لب و بام ہے۔ یعنی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ایک شعر کے اندر بیان کر دیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر جا کر آگ میں کود گئے اور آگ جو تھی وہ گلزار بن گئی۔ صحیح ہے۔ کنائیاں کیا چیز ہوتی ہے؟ دیکھیے کنائیاں کے لیے یہاں پر ایک شعر دیا ہے، زمین چمن گل کھلاتی ہے کیا کیا، بدلتا ہے رخ آسماں کیسے کیسے۔ اس شعر کے اندر یہ والی بات بیان کی گئی ہے کہ بدلتا ہے رخ آسماں کیسے کیسے، اس سے مراد حقیقت میں اپنی گردش زمانہ کو کہا گیا ہے، قسمت کی پریشانی کو بیان کیا گیا ہے۔ تو براہ راست یہ بات بیان کرنے کے بجائے کیا کرا، اس کو کنائیے میں بیان کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کنائیے میں بیان کیا گیا کہ بلکہ اس کو اشاروں کی صورت میں، کنائیہ کی صورت میں کہہ دیا گیا کہ بدلتا ہے رخ آسماں کیسے کیسے، یعنی انسان کی زندگی میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں۔ حسن تحلیل یہ اردو شاعری کی ایک اصطلاح ہے۔ اس سے مراد کسی چیز کی علت ہے، علت بیان کرنا ہے تو در حقیقت علت نہ ہو، یعنی ایسی بات بتانا جو نہیں ہے مگر وہ کہنا۔ ایک چیز کی دو علتیں بیان کی جاتی ہیں، مثلا پھول کے کھلنے کی وجہ بیان کرنا۔ پھول کے کھلنے کی وجہ کیا بتائی کہ بلبل نغمہ پڑتا ہے تو بلبل کا جو نغمہ گاتا ہے اس کے گانے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھول ہنستے ہیں اور ہنس کر کھل جاتے ہیں، یعنی کلیاں اس کے گیت کو سنتی ہیں اور وہ کھل جاتی ہیں، جبکہ یہ ایک حقیقت نہیں ہے، یہ ایک کہنا چاہیے اس نے تحلیل ہے، یعنی بہت اچھے انداز میں کسی چیز کو بیان کرنا۔ یہ بھی شاعری کی ایک اصطلاح ہے کہ بہت اعلیٰ انداز میں کسی بات کو اس طرح سے بیان کرنا کہ سننے والے کو اچھی لگے، سننے والے کو مزہ ہے۔ شاعری کیا ہے؟ حقیقت میں لطف پیدا کرنا ہے، ذہنی طور پر آپ کو کہنا چاہیے تسکین پہنچانا، یہ ہے شاعری۔ گیت ہم کیوں سنتے ہیں؟ اپنی کہتے ہیں روح کی غذا ہے۔ روح کی غذا کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ انسان کو ذہنی تسکین ملنا۔ صحیح ہے۔ اس کے بعد آج ہم ردیف اور قافیے، یہ میں اس پہ بھی بتا چکی ہوں آپ لوگوں کو، کیا نام ہے، جب بھی میں نے غزلیں کرائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج پھر بتا رہی ہوں، یہ شعر سے میں آپ کو سمجھاتی ہوں۔ خلق کے سرور شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم، مرسل داور خاص پیمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نور مجسم نیر اعظم سرور عالم، مونس ہمدم نوح کے ہمدم خضر کے راہبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس میں دیکھیے محشر، پیمبر اور راہبر کے لفظ کافیے ہیں، ٹھیک ہے، اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں ردیف ہے۔ ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے، بعض شاعر کیا کرتے ہیں، کافیے پر ہی اپنا شعر مکمل کر دیتے ہیں، کافیے پہ ختم کر دیتے ہیں، کیونکہ شعر کے لیے یعنی کسی غزل کے شعر کے لیے ردیف جو ہے وہ لازمی نہیں ہے۔ یہ آج آپ کو پتا چلی ہوگی نئی بات کہ ردیف لازمی نہیں ہے، جو شعر ہے غزل کا وہ کافیے پہ بھی ختم کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہے مجاز مرسل، مجاز مرسل بھی میں آپ کو شعر کے ذریعے ہی سمجھاتی ہوں۔ نظارے جہاں سے تر و تازہ رکھے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے، ٹھیک ہے، یہ ایک طرح کا مشورہ ہے سامنے والے کو، ٹھیک۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ شعر میں صاف پارک کی تفریح کر لینے کو سارے جہان کا، یعنی کام چھوٹا سا کیا ہے لیکن اسے کیا کہا، پورے جہان کی سیر کر لیں، یعنی کہ انسان کی زندگی کے لیے تو ایک باغ اس کی جہان ہو جائے گا نا، جہاں پر وہ ٹہل رہا ہوگا اس وقت، تو سارے جہاں کا نظارہ کر لینے کے لیے بتایا گیا ہے۔ حالانکہ پارک تو تمام پارکوں میں، تمام جہانوں کے پارکوں کا صرف ایک حصہ ہے، کل جہاں نہیں ہے، یعنی پورے دنیا کا میں ایک ہی پارک نہیں ہے، بس کل کے بدلے جز کا نام لے کر، یعنی کل کے بدلے جز کا نام لے کر کسی چیز کو بیان کرنا جو ہے نا، سمجھانا، کہنا چاہیے مجاز مرسل ہے۔ مجاز مرسل
چھوٹی سی چیز کے ذریعے بتانا کہ مطلب پورے جہان میری زندگی کا یہی ہے کہ کیا کریں، نظارے جہاں سے تر و تازہ رکھیں آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے، یعنی کہ سحر و شام کیجیے، نظارے جہاں پوری جہان کا نظارہ ہو جاتا ہے، یعنی جو ہماری آنکھ جتنے نظارے دیکھ سکتی ہے اتنے تو دیکھ لیتی ہے نا، پوری دنیا کا نظارہ تو نہیں کر سکتی، یعنی چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو تشبیہ دے دینا مجاز مرسل کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تشبیہ، تشبیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ابھی تک تو ہم نے یہ مجاز مرسل ہی کیا تھا، لیکن اب یہ تشبیہ کو بھی دیکھتے ہیں۔ تشبیہ کیا چیز ہے بھائی؟ دیکھیں شعر سے سمجھتے، جگنو کی شمع ہے کاشیانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اس شعر میں جگنو کی روشنی کو شمع سے تشبیہ دی گئی، جبکہ اگر کبھی آپ کو زندگی میں جگنو کو دیکھنے کا موقع تو ایک ہلکی سی ٹمٹماتی ہوئی بالکل باریک سی ایک روشنی سے اس کے پروں میں سے پھوٹتی ہے، اسے ہم شمع سے بالکل تشبیہ نہیں دے سکتے۔ لیکن کیا کہا شاعر نے؟ میں نے کہا نا، شعر میں مزہ پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کی دلچسپی پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے شمع سے تشبیہ دی گئی ہے، بس کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے جیسا بیان کرنا ہے تشبیہ۔ جیسے مجھے اس وقت میر کا ایک شعر آ رہا ہے، پنکھڑی ان کی گلاب کی سی ہے، تو کسی عورت کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی جیسے تو نہیں ہو سکتے، یا گلاب کی پنکھڑی جیسے تو کبھی کسی کے ہونٹ نہیں ہوتے، لیکن کیا ہے، تشبیہ دی جاتی ہے کہ اتنے خوبصورت ہے جیسے گلاب کی پنکھڑی ہے۔ کسی کو کہنا کہ ارے شیر جیسا بہادر، یعنی وہ شخص شیر تو نہیں ہو سکتا نا، شیر تو جانور ہے، لیکن اس کو شیر جیسا بہادر کہنا، اسے ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ آج میں نے تقریباً جتنی بھی آپ کے سلیبس کے اندر موجود تھیں، کہنا چاہیے اصطلاحات شاعری بتا دی ہیں۔ تقریباً سوال نمبر 7 ہوتا ہے، یہ 7 کوشچن ہوتا ہے جس میں اصطلاحات شاعری آتی ہیں، 3 آتی ہیں، اس میں سے کوئی 2 آپ کو کرنی ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ ایک نظر بھی ڈال لیں گے، اسے دیکھ لیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو یہ یاد ہو جائیں گے۔ سننا ہی کافی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں اگر آپ نے صحیح سے سن لیا ہے نا، یہ بھی کافی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ یہ کوشچن آپ کر لیں گے، اس چیز کے اس حصے کو آپ ضرور کرنا چاہیے کر لیں گے، کیونکہ دیکھیں 75 نمبر کا سوال ہے، ہر چیز کو آپ کو کرنا چاہیے، کوئی چیز چھوڑیے گا نہیں۔ اگر آپ چھوڑ دیں گے نا تو آپ یقین مانیں پیپر میں آپ کے کوئی نمبر نہیں آئیں گے اور آپ پھر کوئی اچھا گریڈ حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، اپنے دوستوں کو بھی بتائیے تاکہ وہ بھی حاصل کر سکے چیزیں، کیونکہ یہ عام جگہوں پر ملنی بڑی مشکل ہے، ایک جگہ پر یہ تمام چیزوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ اوکے جی، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔